اس میں آپ کو کریکٹر بلڈنگ نظر آئے گی اور دین اور قارئین کے درمیان آپ کو ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش نظر آئے گی۔ مشتمل ایک کتاب ہے، تو اگر آپ اسے ابتدا سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، آپ کو بالکل ڈسکنٹینیوٹی کہیں بھی فیل نہیں ہوگی۔ ایک اچھی کتاب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے پر احسان ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام وقار رشید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈرز ریپبلک۔ آج کی کتاب کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا علامہ اقبال کا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جی ہاں، آج کی جو میری منتخب کتاب ہے جسے میں آپ کے سامنے ریویو کے لیے پیش کروں گا، یہ بھی مصنف کے دل سے نکلی ہوئی ہی ایسی بات ہے جو انہوں نے کتاب کی فارم میں قارئین کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جس کتاب کی میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس کتاب کا نام ہے ذہن اجالا۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کے ذہن میں اجالا کرے گی بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کے قلب میں بھی اجالا کرے گی۔ اس کے مصنف ہیں جناب ارشد احمد بیگ صاحب۔ کچھ تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں صاحب کتاب کا۔ تو ارشد احمد صاحب کا تعلق اسلام آباد کی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہے اور آپ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اور اگر اس کتاب کی بات کریں اور اس کے کنیکشن کی بات کریں اس کے مصنف کے ساتھ، تو یہ تقریباً ان کی 20 سالہ محنت کا ثمر ہے جو انہوں نے قارئین کے لیے پیش کیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اور اس کتاب میں تقریباً کوئی 66 کے قریب مضامین ہیں اور اسے اسلامک پبلیکیشنز نے پبلش کیا ہے۔ مصنف دراصل باتوں ہی باتوں میں زندگی کی حقیقتوں کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بالکل پر اثر معلوم ہوتی ہیں، اور ان کی کوشش اس کتاب میں آپ کو یہی نظر آئے گی کہ آپ جو باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان پہ عمل کا بھی تقاضا کیا جائے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کتاب کے مضامین کی، جیسا کہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ 66 کے قریب مضامین ہیں، تو ان کے موضوعات بہت ہی دلچسپ ہیں اور اس نوعیت کے ہیں کہ اگر قاری اسے پڑھے تو اس کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے۔ جیسے کہ ہم بات کریں، اس میں علم نافع سے آگاہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں ارشد احمد صاحب، یا لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرنا ان کی انٹینشن نظر آئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، اس میں آپ کو کریکٹر بلڈنگ نظر آئے گی اور دین اور قارئین کے درمیان آپ کو ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش نظر آئے گی، یا پھر تعلیم و تربیت کی بات اس میں آپ کو ملے گی، اور ایک اچھے انسان اور مسلمان کے کیا اہداف ہو سکتے ہیں، کیا اوصاف ہو سکتے ہیں، اس میں یہ کوشش آپ کو ملے گی۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مضامین پر مشتمل ایک کتاب ہے، تو اگر آپ اسے ابتدا سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، آپ کو بالکل ڈسکنٹینیوٹی کہیں بھی فیل نہیں ہوگی، اور یہ جو ہے ہر عمر کے افراد کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ مطلب ہر عمر کا شخص جو ہے وہ اسے پڑھ سکتا ہے، اس میں اس کی کوئی قید نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تعمیری ادب کی بات کروں تو یہ کتاب اس کی ایک بہترین مثال ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بار بار پڑھنے کے قابل ہے۔ یا ویسے بھی اکثر آپ نے یہ چیز سنی ہوگی کہ ایک اچھی کتاب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے پر احسان ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے بالکل چاہوں گا کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو بالخصوص نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی آپ کی نظر سے گزریں گے جو بعض اوقات انسان اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہیں کر پاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ میری بات سننے کا شکریہ۔